سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا، دوسرے وہ
جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے۔ تیسرے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر، یا سمجھنا چاہے گا، یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے، اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے، سننا بھائی، تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا، یہ میسج اللہ کا پہنچا۔ پیغمبر کو اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو، اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی لہجہ نرم رہے، آواز دھیمی رہے، لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا، دل نشین انداز میں بحث کرنا۔ تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے، وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر دے گا؟ سننا ابھی تو منزل تمہید، ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں۔ تو اسلام کی دعوت کے، اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے ہیں۔ بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں، پھر یہ تمہید اس مقام پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے، یا حکمت سے بلاؤ، یا موعظے سے بلاؤ، یا جدال احسن سے بلاؤ، اچھی بحث سے بلاؤ۔ چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس اسلام میں طریقے ہی تین ہوں، اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں، ایک طویل بیماری کے بعد، تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے، بیمار آل محمد بھی ہوئے تھے، نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا۔ اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، میں دوائیں کھا رہا ہوں، بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، یہ بھی تو چادر میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمد آلود تھیں، آشوب چشم تھی، بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا؟ اچھا حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا، منت مانی تھی نا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے، اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، توجہ، علی بیمار ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں، پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے۔ پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے، علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے، اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے۔ تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں؟ یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا، یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد سے، وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے۔
چونکہ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اور پاکستان واپس آنے کے بعد یہ پہلی تقریر کر رہا ہوں، تو اب توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نامانوس موضوعات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو تبلیغ کے، اسلام کی طرف دعوت دینے کے کل 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، جدال کی گنجائش نہیں ہے، اسلحے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ پوری توجہ رکھنا، پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی۔ اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313۔ اور بتلاؤں، جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو، کہ ان میں ایسے بھی تھے، وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جنگ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے، اور جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل جا رہے تھے جنگ میں۔ تو اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ، اور اس میں پہلی جنگ، اس سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا، بھائی اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313۔ ٹھیک، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی۔ بھائی سنتے جاؤ، یہ غلط و رواں ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو، بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو، تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں۔ اچھا، تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنا محترم ہے انسان، سننا بھائی سننا، کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر، کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا، سننا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں، جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جو کسی انسان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے، تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا۔ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے؟ اچھا، تو اب آرام سے سنتے چلو، بہت آرام سے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ ذرا میں رخ بدل کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، انسان کا احترام، اور اگر یہ احترام پہنچ گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا یہیں سے۔ کتنا احترام ہے کہ ایک کو تم نے قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ایک کو بچا لیا، پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا، یہ ہے نا احترام؟ نہیں، میں عجیب و غریب جملہ کہنے والا ہوں۔ بچہ ماں کے شکم میں آیا، ٹھیک، اس کا احترام کرو۔ اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ،
یہ بات پہنچ گئی؟ دیکھو پیٹ میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، انسان پیٹ میں آیا، اس کا احترام، ٹھیک ہے نا؟ یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے، اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے، اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت، یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ وہ ہے جو آ رہا ہے، یہاں تک ہم آ گئے، اس کا احترام کرو، جو آ رہا ہے دنیا میں، جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو۔ اچھا، اب وہ آیا، اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا، اب تو مردہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، مر گیا، وہ ختم کر دو، اب تو احترام ختم کرو، اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے۔ یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے، لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے۔ یہ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے۔ بھائی سننا یہ جملہ سننا، بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو، جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو، رکھتے نہیں ہیں اسے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ لائٹر، جب تک اس میں ایندھن ہے، گیس ہے، اسے استعمال کرو، جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو۔ بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے، تو اسے رکھا نہیں جاتا، اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں، وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب وہ انسان آیا، اس نے دنیا میں کام کیا، تمہیں فائدے پہنچائے، انسانیت کو فائدے پہنچائے، وہ چلا گیا، اب مردہ پڑا ہے، اٹھا کے پھینک دو۔ کہا نہیں، خبردار، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو، اس کا ایصال ثواب کرو۔ کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد، اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی ارزانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا، جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا۔ تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ بھئی یہی لگنا تھا، تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ اس نے کہا، اس نے کہ یہ آدم ہے، اسے سجدہ کر، یاد ہے بھئی؟ سب کو یاد ہے نا؟ دیکھو بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ یہ جملہ اور دہرا رہا ہوں۔ ایک طرف اتنا احترام، ٹھیک کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام، انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام، اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو۔ یہی تو ہے نا، یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس میں میری روح ہے۔ تو اب 2 نظریے ہو گئے، ایک یہ کہ مٹی ہے، دوسرا یہ کہ روح ہے۔ اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا، جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں؟ دبئی کا تاریخ کنارہ آپ کے سامنے میں نے دبئی میں لگایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم دم، دم دم، ہر دم، ہر دم، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی بس میرے عزیزو، میرے دوستو، اب تمہید اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی۔ یہ ہے احترام انسانیت۔ اس انسان کے لیے میرے نبی کو حکم ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک، حبیب اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو۔
سبیل راستہ، دو لفظ ہیں، صراط اہدنا الصراط المستقیم، راستہ، سبیل راستہ، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں۔ اور چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نے کبھی آج سے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جتنی تفسیریں اس شہر لاہور سے لکھی گئی ہیں، اتنی تفسیریں ایک وقت میں کسی اور شہر سے نہیں لکھی گئی، چاہے وہ بغداد ہو یا غرناطہ ہو۔ تو تم سے بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ سبیل راستہ، صراط راستہ، ٹھیک ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم سب کو معلوم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط، یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے۔ اور رسول کے لیے کہا، عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں، اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا، سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا ارشاد 108، قل، اور وہ آیت کی سورہ انعام کی، قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صراط ہے اللہ کی، سبیل ہے رسول کی۔ یعنی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے، اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، اور جانے کے بعد دیکھنا۔ سورہ نحل جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک، حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تم بلاؤ، کوئی اور نہیں بلائے گا۔ یہاں تک آ گئے نا، رکے رہے نا۔ اسی سورے کے شروع میں، یہ آخر کی آیت ہے، شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ پڑھا لکھا مجمع، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو دعوت دیں گے رسول، حفاظت کرے گا اللہ، دو باتیں طے ہو گئی۔ اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے۔ تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے، سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے، سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے۔ اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور اب میں بغیر تبصرے کے 2 آیتیں عرض کروں گا، اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں، انہیں جا کے دیکھ لینا۔ حفاظت اللہ کرے سبیل کی، ہدایت سبیل کی اللہ کرے، سبیل کی دعوت رسول دے۔ تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کہا سورہ فرقان پڑھو، 25واں سورہ، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ سنتے جاؤ۔ بھئی آیت پہنچ گئی نا، اب جوڑ لو دوسری آیت سے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ تو جو کچھ بھی ہو سبیل وہ اجر رسالت ہے، یہ سورہ فرقان میں کہا، اور سورہ شورى میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔
دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر، اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں، رک کے سننا، بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں تک آ گئے نا. رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر، اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو میرے قربا سے، توجہ رکھنا، میرے قربا سے محبت اختیار کرو. یہ ہے میری رسالت کا، پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا، یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا، قربا نے بھی لیا، کتاب ہم نے بھی لی رسول سے، قربا نے بھی لی، نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی، قربا نے بھی سیکھی، تو شریعت ہم نے بھی رسول سے لی، قربا نے بھی لی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے، قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا، آیت میں جواب خود موجود ہے. بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والا، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے. یہ بات اگر پہنچ گئی، یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوگا. بھائی پھر سننا، 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں. اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والے، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے، لینے والوں میں نہ ہوتے. اچھا تو اب یہ لفظ سبیل تو واضح ہو گیا نا، سبیل کا لفظ تو واضح ہو گیا. سننا، اس لیے کہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو کچھ آیتیں تو سنتے جاؤ. اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بات فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنی چاہیے، اور میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے پیغام اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اچھا تو آل محمد کی محبت سبیل، انکار تو نہیں کرو گے نا؟ میں نے اب تک کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے، میں آیتیں پڑھتا رہا. انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اور اگر انکار کرو گے تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. بھائی یہ میری مجبوری ہے. میرے پورے ذاکری کے کیریئر میں آیتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے اور وہ میری مجبوری ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے، ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتاب ہی سے دیں گے. تو اب میں بہت طویل سورہ تو نہیں پڑھوں گا. سورہ حلقہ یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ سبیل ذہن میں رکھنا، سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں تک آگے. اچھا اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا دیتے ہیں. وہ واقعات یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ یہ جب واقعہ ختم کیا ہے پروردگار نے تو کہنے لگا، جا کے دیکھ لینا، میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، یہ آل محمد کا واقعہ. انا
हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। भाई हमने तज़किरा कर दिया, अब जिसका जी चाहे सबील पे आ जाए, जो चाहे सबील से मुंह को फेर के भाग जाए। सुनना मैं क्या करूं कि मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं कि इन्ना हाज़िही तज़किरतुन। भाई सुनो, अल्लाह कह रहा है हमने तज़किरा तो कर दिया, अब तुम्हारा जी चाहे तो सबील पे आ जाओ, जी चाहे तो सबील से मुंह को फेर के भाग जाओ। तो सबील खुद आले मोहम्मद, सबील आले मोहम्मद की मोहब्बत, सबील आले मोहम्मद का तज़किरा। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब अगर चाहते हो कि बात और वज़नी हो जाए तो कुरान ले आओ, वरना मेरे हवाले पे एतबार कर लो। मेरे हवाले पे एतबार कर लो, मजलिस के बाद कुरान भी देख लेना। फिर सुनना, सबील खुद आले मोहम्मद, सबील आले मोहम्मद की मोहब्बत, सबील आले मोहम्मद का जिक्र, ये तीनों चीजें सबील हैं। सूरह फुरकान 25वां सूरा, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत का दिन एक जालिम बड़ा शर्मिंदा होगा, वह यक़ूल, और बार बार कहेगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने दुनिया में रसूल के साथ सबील को भी माना होता। नतीजा निकल रहा है, सबील तक आ गए, सबील। फिर सुनना, इसलिए कि अभी आयतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसके बाद की आयत पढ़ूंगा, और नहीं पढ़ूंगा नहीं तो मैं हदिया करके जाऊंगा। आले मोहम्मद सबील, आले मोहम्मद का जिक्र सबील, आले मोहम्मद की मोहब्बत सबील। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत का दिन एक जालिम, एक, खुदा मालूम कौन है, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, मैं अगर नाम किसी का छुपा लूं तो मुझे कुछ खौफ होगा, मेरी कुछ मसलहतें होंगी, वो तो मालिकुल मुल्क है। अच्छा है ना भाई, उसे किस बात का खौफ है? तो अगर मसलहतन कोई बात छुपा ली जाए तो इसी का नाम तो तक़य्या है ना। जो भी हो, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत का दिन एक जालिम अपने दोनों हाथों को काटेगा शर्मिंदगी से, वह यक़ूल, और कहेगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, और काश मैंने फला शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। अब ये दूसरा आ गया। सुन रहे अजीब मरहला फिक्र है भाई, सुनते चलो। और अभी आयतें हदिया करूंगा, इसके बाद क्या आयतें, दो आयतें और हदिया करूंगा। फिर सुनना, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, क़यामत के दिन एक जालिम अपने दोनों हाथों को शर्मिंदगी से काटेगा और कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। ठीक है। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, और काश मैंने फलां शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। रुक जाओ यहाँ पर, फला कुछ नहीं मालूम, ये है कौन? ना कारी को मालूम, ना हाफिज को मालूम, ना मुफस्सिर को मालूम। मुफस्सिर भी घबराया हुआ है, ये है कौन? अब मुझे भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि ये फला दोस्त कौन सा था, जालिम का वो दोस्त कौन सा था जिसको अल्लाह फला कह रहा है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, ये वो है जो सबील का दुश्मन है।
سبیل کا دشمن ہے. تو اب جو بھی دشمن رسول ہو اور دشمن آل محمد ہو اس کا نام اس خالی جگہ پہ لکھ لینا. سمجھ رہے ہو بات؟ سلامتی کے لیے بلند تر بھئی یہ سیکوینس کے لیے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا انہیں سمجھا رہا ہوں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، پہلی آیت، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر کہنے لگا، وہی ظالم کہنے لگا، لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، میرے اس دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے ہی. تو اب تین ہو گئے، یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے، ظالم، فلان، شیطان. آیتیں پڑھ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. بھائی یہ آیتیں یاد رکھو گے نا، آیتیں یاد رکھو گے. ظالم، فلاں، شیطان. ادھر ظالم کا قول ختم ہوا، سورہ فرقان 25واں سورہ، اس کے فوراً بعد کی آیت دیکھو، وَيَقُولُ الرَّسُولُ. بھائی توجہ رہے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کا دن کہے گا، میرے پروردگار میری امت نے هذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. هذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہوا وہ هذا، یہ هذا میں اشارہ ہے، تو کیا قیامت کا دن قرآن کا کوئی نسخہ ہوگا جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کہیں گے هذا القرآن؟ تو یہ ہادہ کیوں آیا؟ تو بھئی قیامت کے ہادہ کو دنیا کے ہادہ سے ملا لو. قیامت میں کہا ہادہ القرآن، اور دنیا میں کہا من کن تو مولا ہو فہادہ علی المولا. سب مل کے نعرہ لگائیں گے، باہر سے بھی آواز آنی چاہیے، اور امام کی آواز جو ہے وہ رائیوٹ تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پہلا تجربہ کر رہا ہوں. تو اب یہ ناپاک، کیا ناپاک ہے بھی یہی، نہ ناپاک زبان پر ان کا نام آ سکتا ہے اور نہ ناپاک دل میں ان کی محبت آ سکتی ہے. کبھی اس کی تشریح پھر صحیح کہ یہ جملہ میں نے کیا کہا، ممکن ہے کہ اگلی 2 تقریروں میں اس کی وضاحت کروں. اور اب میں بات کو ظاہر ہے کہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں رہ گئی ہے، اور نہ معلوم میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا. میں پھر تمہیں واپس لے جا رہا ہوں. اچھا، تو اب انسان کا احترام اور اس انسان کو دعوت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں سربہ سجدہ ہے. وہ یہاں تک آ گئے ہو نا تو ذرا آرام سے سنتے جانا. بہت زیادہ تمہیں
زحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت زیادہ نہیں، ابھی ہے میرے پاس 25 منٹ 20 منٹ تقریباً ہے، نہیں صرف 20 منٹ ہے، اور اس 20 منٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ بات کو سبق کر دوں۔ لیٹ نکال دیں پرانی ساری، ابھی تو تجربہ ہے۔ تو اب گفتگو کو تلخیص دینے کے لیے جہاں میں آ گیا ہوں وہاں سننے والوں کو روکوں گا، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو اب دین کیا ہے، دعوت کیا ہے کہ رب کی طرف اپنے سر کو جھکا دو۔ سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ 3 جگہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور یہ تینوں آیتیں آپ کو ہدیہ کروں گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ ہاں ہم کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو، ہم اسے اجر دیں گے، ہم اسے جنت دیں گے۔ چہرے کو جھکائے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے اور احسان بھی کرتا ہو۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ وَمَن يُسْلِمْ سورہ لقمان، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، یسلم وجہہ، ذہن میں رکھنا، یسلم وجہہ۔ اور 2 آیتوں میں بلا من اسلم وجہہ، اسلم وجہہ، وجہ کے معنی چہرہ، اسلم کے معنی جھکا دینا۔ جو بھائی توجہ رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو جھکا دے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو سب ہیں، بھائی توجہ رہے، سب ہیں اسلم وجہہ، اور ایک ہے کرم اللہ وجہہ۔ میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی۔ اچھا بھائی، تو اب 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی، چہرے کو جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور احسان کرو، محسن، احسان کرو۔ یہ محسن کے معنی جانتے ہو؟ احسان کے معنی کیا ہے؟ کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، سبقت کرنا، یعنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا، کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، بندوں کے ساتھ اچھے عمل میں، یعنی عمل کرو، احسان کرو بندوں کے ساتھ۔ اللہ پہ تو احسان نہیں کر سکتے نا، احسان کرو گے بندوں پر، تو چہرہ جھکاؤ اللہ کے لیے، احسان کرو بندوں پر، نہ خالق سے کٹو نہ مخلوق سے کٹو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ خالق سے بھی رشتہ رکھو، مخلوق سے بھی رشتہ رکھو۔ بھائی دیکھنا، تم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کے دوران ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کر دیا، تو چونکہ اس نے تم سے سلامتی کا معاہدہ کیا ہے، سلام علیکم سلامتی کا معاہدہ ہے، تو تم پر واجب ہے کہ نماز کو وہیں روک کے جواب سلام دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے دین کے 2 رخ ہیں، ایک طرف اللہ سے جڑے ہوئے ہو، دوسری طرف مخلوق سے جڑے ہوئے ہو۔ دیکھو کتنے نازک مراحل فکر ہیں جن مراحل فکر سے اپنے سننے والوں کو میں گزار رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تو احسان کے معنی پہل کرنا۔ اب ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں تقریب میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہمارے یہاں پرسے کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں۔ یہ بدلے کا معاشرہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے احسان کا معاشرہ کہ پہل کرو۔ احسان پہل کرنا، توجہ رکھنا، احسان کے معنی پہل کرنا۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم پہل کرو، آیت کے آنے کے بعد اگر حکم پہ عمل کرو تو اطاعت ہے،
اور آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر عمل کرو تو احسان ہے. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. حکم آنے کے بعد, پھر سننا, حکم آنے کے بعد اگر اطاعت کرو, آیت میں حکم آ گیا, اگر اطاعت کرو تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے. اگر اس پہ عمل کرو یہ اطاعت ہے. اور اگر حکم نہیں آیا اور تم نے وہ عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہے, یہ احسان ہے. بس اتنا بتلا دو کہ ابو طالب نے مدد حکم آنے کے بعد کی یا حکم آنے کے پہلے کی؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اور بڑے نامانوس راستوں سے گزر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. یہ عام طریقے سے یہ باتیں ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی. اب رک جاؤ. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے. سننا, اور یہی میری گفتگو کا اختتام ہوگا. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جاتی ہے, اور جو چیز بدلے میں دی جائے وہ واپس نہیں لی جا سکتی. مثال دے دوں تو سمجھ جاؤ گے. دیکھو, دنیا میں ہمارا آنا, اس دنیا میں ہمارا آنا اللہ کا احسان ہے. ہم نے کچھ کیا نہیں تھا جس کے بدلے میں دیا ہے. تو اگر وہ واپس بلا لے تو واپس بلا لے. سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں, اور ذرا میں آسان کر دوں. دیکھو, جنت کے لیے 2 بیانات ہیں قرآن میں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے, کہا نکلو جنت سے, توجہ رکھنا. اور مومنین کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا, یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ جو نبی تھا اسے کہا نکلو جنت سے, اور وہ جو مومنین ہے کہتا ہے یہ نہیں نکل سکتے, یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہاں تک آگے یہاں تک. پھر سننا, اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے. آدم سے کہا جنت سے نکلو, مومن خالدین فیہا ابدا, مومن کو اللہ نہیں نکال سکتا جنت سے, وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اللہ خود کہتا ہے کہ ہمیشہ. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آدم کو جنت دی تھی احسان میں, واپس لے لی, اور مومنین نے عبادت کر کے خریدی ہے. ہے نا نازک مراحل فکر جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. لیکن جو جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس جملے کے لیے یہ تمہید ضروری ہے. پھر سننا, آدم ان کو جنت ملی تھی احسان میں, بدلہ کوئی نہیں تھا, کسی بدلے میں نہیں دی تھی, تو انہیں نکال دیا. اور جب آدم نبوت کا کام کرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں جائیں گے پھر نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بدلے میں ملے گی. اب جو ملے گی وہ بدلے میں ملے گی. مومنین جب نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے اور دین پر قائم رہ کے بدلے کے طور پر جنت میں جائیں گے تو اب اللہ انہیں نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خرید کے آئے ہیں. یہ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین کی جان اور مومنین کے مال کے عوض اللہ نے انہوں نے بیچا اور اللہ نے انہیں جنت بیچ دی. تو مومنین نے جنت خریدی ہے. جب خریدی ہے تو ان کی ملکیت ہو گئی, اب انہیں کوئی نکال نہیں سکتا. یہاں تک آ گئے؟ اگر آ گئے تو صرف ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی احسان اگر ہو تو واپس ہو سکتا ہے, چیز اگر خریدی ہوئی ہو تو وہ ملکیت بن جاتی ہے. اللہ نے مرضی احسان میں دی یا علی نے خریدی؟ اللہ نے علی کو مرضی احسان میں نہیں دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, ایک ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. اب قیامت تک مرضی علی کے پاس رہے گی. تو اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اسے تو راضی کرو.
بس میرے عزیزو، میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے فکر سے آگے نہیں جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے بیچ دیا اپنے نفس کو اور خرید لی اللہ کی مرضی۔ جملہ الٹ کے بھی ہو سکتا تھا کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جسے بیچ دی اللہ نے اپنی مرضی اور خرید لیا اس کا نفس۔ یہ نہیں ہے بندے نے نفس بیچا، مرضی خریدی، سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا۔ بس میرے دوست، سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ تو اب ہجرت کی رات نفس ادھر گیا، مرضی ادھر آئی۔ بھائی بہت توجہ رہے، نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس۔ بھائی یہی تو ہے نا، یہاں پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں۔ بیع و شرع، خرید و فروخت مکمل ہو گئی۔ ہجرت کی رات علی کا نفس گیا اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی آئی علی کے پاس۔ تو اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، ٹھیک، اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس۔ تو جو چیز میرے پاس ہوگی وہی تو میں دوں گا نا۔ بہت اچھے بھائی تسبیح مجھ سے لے لو، تسبیح مجھ سے لے لو، چشمہ مجھ سے لے لو، ٹھیک ہے نا، لیکن میں تمہیں ٹائی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو جو چیز ہوتی ہے وہی انسان دیتا ہے۔ بھائی مرضی گئی اس کے پاس، نفس گیا اس کے پاس، اس سے تم بیعت مانگ رہے ہو اور اس سے مرضی مانگ رہے ہو۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ کبھی پھر صحیح، اب یہ وہ مسائل ہیں جو ایک گھنٹے میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتے، اور ابھی تمہارے شہر میں ہوں اور اگلی 2 تقریروں میں شاید کچھ مسائل کو تمہاری خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا، تو اب اس مرضی کا سلسلہ جانتے ہو کیا ہے؟ عجیب و غریب ہے۔ اب میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ دیکھو سورہ والضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہے مرضی رسول کہ حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر، ٹھیک ہے نا، نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر، یہ ہے رضائے رسول۔ رکے رہنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اور یہ رسول علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی۔ یہ مقام علی۔ پیغمبر نے مقام سیدہ کے لیے کہا ان اللہ یرضیٰ لرضاہا، یہ وہ بیٹی ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر راضی ہے۔ تو سوچ سمجھ کر اسے ناراض کرنا۔ اللہ اس کی مرضی پہ راضی ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ قول رسول، قول خدا، آل محمد کی مرضی، دیکھ رہے ہو نا۔ اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین واپس آ جا، اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا، ایسے واپس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ بس میرے عزیزو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں 2 دقیقوں کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ میرے حسین واپس آ جا، اپنے کام کو کر لیا تو نے، اب واپس آ جا۔ کیسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کچھ یاد ہے رضا الہی کی منزل بتلاؤں؟ جب حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا اور شمر سینے حسین پہ سوار ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے کانوں کو متوجہ کیا حسین کے لبوں کی طرف، تو حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے، ترکت الخلق ترا فی ہواکا وآیتمت العیال لکی اراکا، مالک میں تیری مرضی کے مطابق پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔
ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، اور مالک اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماچے کھائے، مجھے سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں ہے. بس تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، اور اس مرحلے پر گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. رو چکے، جملہ پھر سننا. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ، حسین کا جملہ، لِكَيْ أَرَاكَ، میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے اب سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں کروں گا. کچھ سمجھ میں آیا سکینہ کتنی محبوب ہے حسین کو؟ یہ نہیں کہا کہ میں زینب کی بے چادری کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں عباس کے شانوں کے کٹنے کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ کہا کہ میں بچی کے تماچے کھانے کی پرواہ نہیں کروں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے کبھی تمہارے شہر میں ایک جملہ کہا تھا، اور وہی جملہ کہہ کر تم سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ نہ معلوم دنیا میں کتنی بیٹیاں ہوں گی اور نہ معلوم دنیا میں کتنے باپ ہوں گے، لیکن تاریخ انسانیت میں نہ حسین جیسا باپ گزرا، نہ سکینہ جیسی بیٹی. ہو چکے نا؟ جب تم نے گریہ کیا تو مجلس تمام ہو گئی، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو کسی مرحلے تک پہنچا دیا جائے. حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے باہر آئے، فنظر یمینا و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ جملہ سننا، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ کچھ یاد ہے حسین کیسے سوار ہوتے تھے؟ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس ذوالجناح کو لاتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر باپ کا شانہ تھامتے تھے، اور اس شان سے حسین سوار ہوتے تھے. اب کوئی نہ تھا، حسین نے آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ ذوالجناح نے آواز پہچانی مالک کی، گردن ڈالے ہوئے سامنے آ گیا. اب سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. حسین خاموش کھڑے، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شہزادی نے بھائی کا شانہ تھام کر سوار کرایا، بی بی پردے میں گئی واپس. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی. دیکھو سکینہ پہ بات کو تمام کرنا ہے. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا. دیکھو جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے. یہ علم الحیوانات کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا گردن ڈالے خاموش کھڑا رہا. اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا. ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور کان میں کہنے لگے ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا؟ حسین ابھی ذوالجناح سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے پاپا کو مقتل میں لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا، میرا بابا اگر گیا واپس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
इन्नका अंतस्समीउल अलीम। परवरदिगारा इस बातों को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें कामिलुल ईमान फरमा, हमें उसवे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक करना। परवरदिगारा हमें जो मरीज़ उन्हें शिफाया फरमा, हमें जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगारा मुल्क को मुस्तहकम फरमा, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा, ताजील फरमा ज़ूरे। या ऑयली मदद। ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फ़ोन 63644641। मोबाइल 0300 4217741। प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्ज़ा, अली खुर्रम मिर्ज़ा। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतबर्रिदीन। अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मअसूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरो अन्नल्लाहा सख़्ख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। सल्लल्लाहु मोहतरम, आज और कल के 2 घंटों पर मुश्तमिल इस सिलसिले गुफ्तगू के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह लुक़मान की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। इस आयत मुबारका में परवरदिगार आलम ने पूरी इंसानियत को मुखातब करके ये इरशाद फरमाया कि अलम तरो अन्नल्लाह सख़्ख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की चीज़ों को तुम्हारे लिए किस तरीके से मुसख्खर कर दिया है। व अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। और अल्लाह ने तुम पर अपनी ज़ाहिरी नेमतें और अपनी बातिनी नेमतें भरपूर तरीके से उतारी हैं। व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन। इतनी नेमतों के बावजूद इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के बारे में बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। बिग़ैरि इल्मिन, उनके पास इल्म नहीं होता। वला हुदन, उनके पास हिदायत नहीं होती। वला किताब मुनीर, उनके पास कुरान भी नहीं होता। तो जिसके पास कुरान न हो वो खुदा पे बात न करे। जिसके पास हिदायत ना हो वो खुदा पे बात न करे। जिसके पास इल्म ना हो वो खुदा पर बात न करे। तो तुमने नहीं देखा कि हमने किस तरीके से तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें उतारी हैं। भाई अजीब बात यह है कि परवरदिगार ने जब फहरिस्त गिनाई है नेमतों की तो सूरह नहल में
مسلسل آیتوں میں نعمتوں کا تذکرہ کیا. واللہ، ذرا آیتیں سنتے جانا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے. فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو ایسا کیوں نہیں کرتے وہ لوگ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے، جن کے پاس. بھائی توجہ رہے، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے، آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں. اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے. وہ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے وہ غریبوں کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ غریبوں کو دیتے کیوں نہیں پلٹاتے کیوں نہیں؟ پلٹانے میں یہ راز مضمر ہے کہ حق ان کا تھا، آیا تمہارے پاس. کون سا دنیا کا معاشی نظام قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم نے دیکھا پورے فلسفہ معاشیات کو ایک جملے میں پروردگار عالم نے سمو دیا کہ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہے، وہ پلٹاتے کیوں نہیں غریبوں کی طرف؟ بھائی عجیب و غریب. فہم فیہ سوا، کیا کمال کا، کیا کاٹے کا جملہ ہے. سنو، کسب معاش میں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن استعمال میں سب برابر ہے. فہم فیہ سواء، استعمال میں سب برابر ہیں. افا بنعمت اللہ یجحدون، یہ دولت والے کیا اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ تو رزق نعمت، کثرت رزق نعمت، یہ ذہن میں رکھنا. قرآن مجید اور اس کے بعد آواز دی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. ہم نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے، تمہاری نسل کو باقی رکھا. دیکھ رہے ہو، یہ لوگ جوڑا ہونے کے باوجود، یہ لوگ صاحب اولاد ہونے کے باوجود، یہ لوگ بقائے نسل کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. بقائے نسل نعمت، بیوی نعمت، بقائے نسل نعمت، کثرت رزق نعمت. یہ قرآن کا فلسفہ تو دیکھتے جاؤ، نعمت کا فلسفہ. اور اس کے بعد 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. واللہ، بھائی آیتیں سننا اور ان آیتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے رہنا اور جا کے ترجمہ بھی دیکھ لینا. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا. اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں ان میں ایک چیز سایہ بھی ہے. اللہ نے سایہ خلق کیا اور اللہ نے پہاڑوں میں غار بنائے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ نے تمہیں گرمی اور جاڑے کے لباس سکھلائے کہ کیسے بناؤ، کیسے پہنو. تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہیں میدان جنگ کے لیے بھی لباس اللہ نے عطا کیے. بھئی توجہات مبذول رہے. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اللہ اپنی نعمتوں کو اسی طریقے سے تم پر پورا کرتا رہتا ہے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ. یعرفون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. بھائی توجہ رہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها واکثرهم کافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون. یہ نعمتوں کا استعمال کرنے والے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. سن لیا تم نے؟ میں نے بہت سی آیتیں ہدیہ کر دی اور ضرورت تھی کہ تمہارے وسیلے سے مختلف طبقات تک قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچ جائے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کہ میرے محترم مانوس سننے والے ان کے وسیلے سے نامانوس سننے والوں تک میرا پیغام پہنچا ہے. تو میں نے سورہ نحل سے 3 آیتیں پیش کی. رزق کی وسعت نعمت، رزق نعمت، بیوی کا ہونا نعمت، شوہر بننا نعمت.
واللہ، ایک آیت اور بھی سنتے جاؤ، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. اللہ نے تمہیں گھر دیے اور تمہیں بالوں سے خیمے بنانا سکھایا تاکہ جب چاہو گھر بنا لو، جب چاہو سمیٹ کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دو. کہاں تک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو بیوی نعمت، اولاد نعمت، گھر نعمت، سایہ نعمت، رزق کی وسعت نعمت. کیا چیزیں ہیں جو نعمت نہیں ہیں؟ بھائی توجہات مقبول ہے. یہ ہے ظاہری نعمتیں، یہ ہے ظاہری نعمتیں. سرنامے کلام کی آیت ذہن میں ہے، یہ ہے ظاہری نعمتیں. اور اب تمہیں روک رہا ہوں، اس مرحلے پر رک جانا. دیکھو تمہارے علی نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یا وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کو استعمال کرنے کے لیے تم ختم ہو جاؤ گے. کیا کمال کا جملہ ہے تمہارے علی کا، کیا کمال کا جملہ ہے. دیکھو یعنی عجیب و غریب جملہ ہے، اور اتنا بڑا جملہ ہے جس پر سینکڑوں صفحات لکھے جائیں کہ دنیا کی کوئی نعمت رکتی نہیں ہے. نعمت مال، یا مال ختم ہو جائے گا یا انسان ختم ہو جائے گا. نعمت جوانی، یا جوانی ختم ہو جائے گی یا انسان ختم ہو جائے گا. تو یہی تو ہے. اچھا تو کوئی چیز دنیا میں جو نعمت ہے وہ رکتی نہیں ہے. توجہ رہے، بس ایک نعمت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور کہا کہ وہ رکے گی، اور اس نعمت کا نام ہے جنت. سنتے جاؤ بہت آرام سے سننا. شاید تمہارے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میرا جی چاہا کہ قرآن مجید کے کچھ آفاق ان سے تمہیں روشن رس کرا دوں. اچھا تو وہ تھی ظاہری نعمتیں، اور اب ہم چلتے ہیں باطنی نعمتوں کی طرف. تو یہ ساری نعمتیں، یہ جو ساری نعمتیں ہیں، یہ زوال پذیر ہیں، فنا آمادہ ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. ایک نعمت ہے پوری کائنات میں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس نعمت کا نام ہے جنت. طے ہو گئی بات. وہی ایک چیز ہے جو رکنے والی ہے. اچھا بھائی تو اب جنت ملے گی کیسے؟ بھائی توجہ رہے، جنت ملنے کا پروسیجر ہے. جنت ملنے کا پروسیجر ہے. جنت ملنے کا پروسیجر یہ ہے کہ بھائی صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی. جنت نعمت ہے نا، صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی. پھر ایمان بھی نعمت. سنتے جاؤ، بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ ابھی تمہید میں زیادہ دیر روکنا نہیں چاہوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں مرحلہ فکر لازمی ہے. اچھا تو جنت نعمت ہے. جنت تک جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ایمان نعمت. جنت تک جانے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اس لیے عمل صالح نعمت. ایمان نعمت، عمل صالح نعمت. ایمان اور عمل صالح تمہیں نہیں مل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ہدایت نہ آئے. اس لیے ہدایت نعمت، ہدایت نعمت، اور تمہیں ہدایت مل نہیں سکتی جب تک ہادی نہ آئے. اس لیے ہادی نعمت. بھائی دنیا کا کوئی مسلمان اگر میرے جملے سے انکار کر سکتا ہے تو انکار کر دے. ہادی نعمت. اور اب قرآن نے کہا فما بکم من نعمت فمن اللہ. جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو اگر ہادی نعمت ہے تو وہ بھی ادھر سے آئے گا، تم نہیں بناؤ گے. تم نہیں بناؤ گے. میں نے تمہارے شہر میں اسی نعمت پہ گفتگو کرتے ہوئے سورہ حمد کی آیت پیش کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی. میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور میں نے ترجمہ کیا ہے جو عام مسلمان کرتے ہیں کہ پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی. اگرچہ میرا ترجمہ یہ نہیں ہے، اور شاید تم بھی اس ترجمے سے اتفاق نہ کرتے ہو، ہدایت کرتے صراط مستقیم کی. آپ کو اتفاق شاید نہیں ہوگا،
ہے نا, لیکن مجھے اتفاق ہے, اس لیے اتفاق ہے کہ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. تو کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ہدایت کر دے, کوئی ترجمہ کرتا ہے ہدایت پر باقی رکھ. میرے نزدیک دونوں ترجمے صحیح ہیں. جس کی نہیں ہوئی ہے وہ کہے ہدایت کر دے, جس کی ہو گئی ہے وہ کہے باقی رہ. مالک صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں. ان کی سیرت, اب میں نے صراط کا ترجمہ کیا ہے, راستہ, ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں, ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. جب یہ آیت پڑھ رہے ہو تو نعمت والے ذہن میں ہے یا نہیں؟ تو نماز میں بھی غیر اللہ کا تصور آیا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار ان کی سیرت پہ ہمیں گامزن کر, ان کے راستے پہ ہمیں چلا, ان کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں, ان کے راستے پہ چلا. یعنی کچھ ہے جو چلے تو راستہ بنا, ٹھیک ہے نا بھائی, کچھ ہیں جب چلے ہیں تو راستہ بنا ہے, تو ان کے راستے پہ چلا جو تیری نعمت والے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مالک ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے, اور مالک ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں. مالک نعمت والوں کے راستے پہ چلا, مالک گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا. مالک جو تیرے مغضوب ہیں, جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, جن سے تو ناراض ہے, ان کے راستے پر نہ چلا. مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو, دن میں 5 وقت مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا جو نعمت والے ہیں, اور ان کے راستے پر مت چلا جو غضب والے ہیں, جو گمراہ ہیں, جن سے تو راضی نہیں ہے, ان کے راستے پر نہ چلا. پروردگار یہ ہوا کیا؟ یہ مشورہ. یعنی میں اپنے محترم سننے والوں سے اگر مال روڈ کا پتہ پوچھوں کہ جناب مال روڈ مجھے بتا دیں کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیے مال روڈ مجھے بتائیے گا, اسٹیشن کا راستہ نہ بتلا دیجیے گا. تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے مال روڈ پوچھی ہے تو مال روڈ ہی بتائیں گے, یہ اسٹیشن کہاں سے دماغ میں آ گیا ہے نا بھائی. محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. سبحان اللہ. ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج گفتگو کر رہا ہوں. اچھا تو مجھے چاہیے آپ مجھے مال روڈ کا راستہ بتلا دیں. دیکھیے خبردار اسٹیشن کا راستہ نہ بتلائیے گا, تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے مال روڈ کا راستہ پوچھا ہے تو ہم پاگل ہیں جو اسٹیشن کا راستہ بتائیں گے. تو ٹھیک ہے نا, کامن سینس کی بات ہے. سورہ حمد میں یہی ہے کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلانا, غضب والوں کا راستہ مت بتلانا. تو یہ تمہیں اشارہ دیا گیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر نعمت والوں کے راستے پر کچھ غضب والے بھی آ کے بیٹھ جائیں گے, تو مالک ہم ان کے دھوکے میں نہ آ جائے. بہت رہی ہے نا بات. اب میں پھر جاؤں گا واپس جنت کی طرف, پھر جاؤں گا بھائی, توجہ رہے, اور پھر واپس آؤں گا نعمت کی طرف, تاکہ کچھ مسائل کو ڈسکس ہو جائے نا, کچھ تھوڑے سے مسائل جن پر ہمارا آپ کا اشتراک ہے, اتفاق ہے, وہ تو ڈسکس ہو جائے. تو دائمی نعمت ہے جنت, دائمی نعمت ہے جنت. اور عجیب بات یہ کہ قرآن نے آواز دی ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت کو رکھا ہے, بنا کے رکھا ہے, بنائیں گے نہیں, رکھی ہوئی ہے.
بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقین کے لیے سجا کے سنوار کے آمادہ کر کے آراستہ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ قیامت کا دن منائیں گے، بنی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے. اور سورہ مریم میں آواز دی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی ہوں گے. رک جاؤ، خدا کی قسم قرآن کی آیت تمہیں ہدیہ کی ہے میں نے، اور کچھ ہوم ورک خود بھی کر لیا کرو. یہ سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی آیت میں نے تمہیں ہدیہ کی. تو میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، چاہو تو ابھی اور چاہو مجلس کے بعد قرآن کھول کے سورہ مریم میں اس آیت کو دیکھنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لینا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے جو جنت بنائی ہے نا، اس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو متقی ہیں. تو متقیوں کو کیا بنائے گا؟ وارث بنائے گا، مالک نہیں بنائے گا. بھائی وارث بنائے گا، مالک نہیں بنائے گا. اب وارث میں اور مالک میں فرق کیا ہے؟ یہ اگر میں نے خریدی یہ تصویر تو میں اس کا مالک ہوں، اور اگر باپ سے آئی ہے تو مالک وہ تھا، میں وارث ہوں. تو متقین جنت کے مالک نہیں ہے، وارث ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جب وارث ہے تو مالک کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جب ہم وارث ہیں. اچھا اب یہ جملہ تو میری زبان سے نکل گیا کہ ہم وارث ہیں. بس خدا معلوم کون وارث ہے، مجھے نہیں معلوم. میں تو اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو جنت کا وارث سمجھتا ہوں. لیکن قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ جنت میں متقی جائے گا، متقی جائے گا. مسلمان کے لیے نہیں شرط ہے. بھائی سننا خدا کی قسم، اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سن لینا. اعدت. اچھا بھائی آئے سنو. ازلفت الجنت للمتقین. پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمسلمین. ہم نے جنت کو سنوارا ہے، سجایا ہے مسلمانوں کے لیے. اچھا پورے قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمومنین. ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے مومنین کے لیے. نہیں، ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے متقین کے لیے. تو اب جو متقین ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے. مسلمین سے وعدہ نہیں ہے، مومنین سے وعدہ نہیں ہے، متقین سے وعدہ ہے. یہی سبب ہے کہ خلیفۃ المسلمین بہت ملیں گے، امیر المومنین بہت ملیں گے، امام المتقین میرے علی کے علاوہ نہیں ملے گا. اتنی بات طے ہو گئی بھائی، توجہ رہے. اتنی بات طے ہو گئی کہ جو بھی متقین ہیں وہ جنت کے وارث ہیں، مالک نہیں ہے. تو کچھ ہے مالکان جنت جن کی ملکیت ہے جنت. تو اب نبی نے کم از کم ایک جملہ تو ایسا ہے جو سیاہ میں موجود ہے. سیاہ جانتے ہو؟ صحیح کتابیں. لوگ بھی بہت صحیح گزرے ہیں اس دنیا میں، اور کتابیں بھی بڑی صحیح کی اچھی لکھی گئی ہیں. تو صحیح کتابوں میں روایت ہے وہ سننا. اب دیکھو جنت کا مالک کون ہے؟ الا فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب میرا جملہ قیامت تک یاد رکھنا کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کنیزی میں تو جا سکتی ہے جنت میں، جھگڑا کر کے نہیں آ سکتی. کیا فکر
بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اچھا بھائی اب یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اب میں جنت سے پھر نعمت کی طرف واپس جا رہا ہوں. اچھا تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو زوال پذیر ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. کل ایک نعمت وہ ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، اور اس نعمت تک جو بھی لے جائے وہ دائمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو یہاں تک تم نے آیات کی سماعت کی رحمت گوارا کی ہے، تو اب ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور تمہارے کام کی آیتیں. بھائی قرآن مجید کافی ہے نا؟ بھائی اگر قرآن مجید کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا. کتابوں کے بند ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی ہو گیا ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن سنتے جاؤ. اب نعمتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست سن لینا، چھوٹی سی فہرست. سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں سنو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ عقیدہ توحید نعمت. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور ذرا میں نے سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا ہے، لیکن صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا نعمت؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یعنی عقیدہ توحید نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک، اس کے آگے اگر سر ٹکا دیا تو ساری دنیا کے آگے سر ٹکانے سے بچ جاؤ گے. یہ ہے قوت عقیدہ توحید کی کہ اگر ایک کو اللہ مان لیا، ایک کو اپنا رب مان لیا، ایک کو صاحب اقتدار مان لیا، ایک کو صاحب قوت مان لیا، تو ساری دنیا کی طاقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ساری دنیا کی طاقتوں سے آزاد ہو جاؤ گے. تو عقیدہ توحید نعمت. اور اب آیت سنو گے، کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کی آیت ہے جس مرحلے پر میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. سورہ نون والقلم بہت مشہور و معروف سورہ ہے، اور ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت میں تو بہت دور پڑ گیا ہے یہ سورہ. ترتیب تلاوت جانتے ہو نا؟ پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، 10واں سورہ ہود. بھائی اب کتنا؟ 10واں سورہ یونس، 11واں سورہ ہود، 12واں سورہ یوسف، 13واں سورہ رعد، 14واں سورہ ابراہیم، 15واں سورہ ہجر، 16واں سورہ نحل، 17واں سورہ بنی اسرائیل، 18واں سورہ کہف، 19واں سورہ مریم، 20واں سورہ طہ. یہ ہے ترتیب تلاوت آج جس ترتیب سے ہے. اور قرآن مجید جو ترتیب نزول رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم. اس سے آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اب دیکھو، اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر ایک جملہ اور سنتے جاؤ. یہ میں خود بخود پہنچاؤں یہاں تک. تو اب پھر سننا. کسی نے کہا ہے کہ پہلا سورہ علق اور دوسرا سورہ نون والقلم، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن جو قول میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم، پانچواں سورہ حمد، چھٹا سورہ لہب، ساتواں سورہ تکویر، آٹھواں سورہ اعلیٰ، نواں سورہ واللیل، 10واں سورہ والفجر، 11واں سورہ والعادیات، 12واں. بھائی عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہاں میرے ساتھ رہنا. 12واں سورہ علم نشرح، 13واں سورہ والضحیٰ، 14واں سورہ والعصر، 15واں سورہ کوثر. تو ایک بھائی اب ذرا سن لینا، آف دا ریکارڈ 2 جملے سن لینا، آف دا ریکارڈ 2 جملے سن لینا، اور پھر میں واپس جاؤں گا سورہ نون والقلم کی طرف. لیکن یہ آف دا ریکارڈ والضحیٰ اور سورہ کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا 2 سورے ہیں، یا والعادیات والعصر ہے یا صرف والعصر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سننا والضحیٰ. بھائی اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. آگے نہیں پڑھوں گا. اور
جتنی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان ساری آیتوں سے اس وقت کام بھی نہیں لینا، صرف ایک آیت کی زحمت دوں گا بس. والضحیٰ دن کے گر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. کیا ہے مقام محمد، تم نے غور فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ہر وقت تیرے ساتھ. تو جس نبی کی زندگی خدا کے ساتھ گزر رہی ہو اس کی زندگی میں غفلت تلاش نہ کرنا، ہذیان تلاش نہ کرنا. سنتے جاؤ بھائی، سنتے جاؤ. والضحیٰ، اچھا یاد رہے گا نا کہ والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ ہیں بس، یعنی بہت قریب قریب ہے. بھائی جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا. تو والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں ایک یا دو سورہ بس. دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. اچھا بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی محمد سے ناراض نہیں ہوئے. آپ ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کے کسی قول سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا ہوگا نا؟ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے خود میں، خدا معلوم کیا غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کوئی انسان اس وقت گروہ کے اوپر 4 ارب کی آبادی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہے جو کہہ سکتا ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو جب 4 ارب آدمی مل کے محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا کیسے محمد جیسا بن جائے گا؟ والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف اس آیت کے لیے زحمت دی ہے اور یہ آیت ذہن میں رکھنا، ولسوف یعطیک ربک فترضی حبیب. اب ترجمہ سننا. یہ سورہ مبارکہ میں نے بہت مرتبہ آپ کے شہر میں تلاوت کیا ہے ممبر سے، لیکن آج جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا اس کی طرف متوجہ رہنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کچھ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے اور وہ چیز ایسی ہوگی کہ تو راضی ہو جائے گا. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کیا عطا کرے گا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم کہ کیا عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہمیں. حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. وہ چیز اتنی بڑی ہوگی کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. درمیان میں ایک سورہ چھوڑا اور اللہ نے آواز دی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حبیب تجھے کوثر عطا کر دیا.